حاضرین، یہ کیا قبر پر مردہ سلام سن سکتا ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ بالکل نہیں سن سکتا ہے۔ قبر میں مردے سنتے ہیں، نہ کہ صرف مسلمان مردے، کافر مردے بھی سنتے ہیں۔ میں وہ جو غزوہ بدر میں کافر قتل ہوئے تھے نا، آپ نے اس کی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ایک گڑھے میں اکٹھا کر کے تو ان کی لاشوں سے باتیں کر رہے تھے، کافروں کی لاشوں سے کہہ رہے تھے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ دین قبول کر لو، ایک اللہ کو مان لو، رسول مان لو، تم نے نہیں کیا، اب دیکھو تم گھاٹے میں جا رہے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ نے جب دیکھا کہ جناب مردہ وہ بھی کافروں کی لاشوں سے بات کر رہے ہیں، جناب مردہ کافروں کی لاشوں سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوامی، کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ زندہ سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ یعنی یہ بات کافر مردوں کی ہو رہی ہے کہ کافر مردے زندہ مردوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مردہ تو پھر اس سے جو زیادہ اتم سنے گا۔ اگر مردہ نہ سنتا ہوتا تو آپ سامعین دیکھو، یہ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دعا سکھائی ہے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بھی جب قبرستان مسلمانوں کے سے گزرتے تو سارے مسلمان قبرستان والوں کو کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ بھائی آگے سے جواب دیتے ہیں تو وہ سلام کیا جاتا ہے نا، جناب سلام کر رہے ہیں تو، بلکہ ایک ضمن حدیث میں فرمایا ہاں یہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے مردہ بھائی سلام بھی سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور مردے کو پہچان ہوتی ہے کہ کون میری قبر پر آیا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، مردہ کون میری قبر پر آیا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے تقریباً 7 حدیثوں کو جمع کیا ہے، آپ حوالہ جات بھی لے سکتے ہیں، اور کمنٹس میں اگر کوئی مزید ہماری رہنمائی کریں تو یہ کیونکہ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو رہی، تو آپ اپنی جو مشاورت ہے وہ اس پہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور مزید ہمیں رہنمائی کریں۔ ہم کوئی اتنے بہت بڑے حتمی تو نہیں عالم، تو ایک کوشش ہے کہ ایک جامع الفاظوں سے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں۔ تو یہ بات 100% درست ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے مردے سنتے ہیں، اس لیے جناب نے سلام کا کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ قبر میں مردے سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے جواب کو نہیں سن سکتے کیونکہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے، ہم عالم اجسام میں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی اور اس زندگی میں فرق ہے۔ وہ زندگی والے مردہ قبر والے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہماری بات سن سکتے ہیں، مگر ہم سے پردہ رکھا گیا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ سکتے اور ان سے کلام نہیں کر سکتے۔ ہاں کلام کرتے ہیں لیکن ان کا کلام جو جواب آتا ہے وہ نہیں سن سکتے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ والدین کی قبروں پر جب جائیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدین کی روحیں بہت خوش ہوتی ہیں جب بچے کو اپنی قبر پر دیکھتے ہیں، احسال ثواب کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جمعے کی شب، جمعے کی رات جو بچہ اپنی ماں یا باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا، فرمایا وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا اور کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مردوں کا سننا، مردوں کا دیکھنا بالکل درست ہے۔ زندہ قبر میں وہ اپنی لائف سے زندہ ہیں، گرچہ کفار قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ قبر میں راحت ہوتی ہے، ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ بلکہ شیخ سعدی کو تو ایک کتاب ہے، اس میں میں نے گلستان بوستہ میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ مردے کو تو اتنی سینسٹیبلی بڑھ جاتی ہے، اس کی جو دیکھنے کی حس اتنی بڑھ جاتی ہے
کہ قبر پر سانپ مؤنث ہے یا مذکر اس کو بھی پہچان لیتے ہیں. حالانکہ عام آدمی ہم سانپ کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ سانپنی ہے یا سانپ ہے، لیکن قبر میں لیٹا ہوا مردہ اپنی قبر پر آنے والے مذکر مؤنث، بلکہ انہوں نے ایک مثال چڑیا کی بھی دی کہ قبر والا چڑی ہے یا چڑا یہ بھی پہچان لیتا ہے. ایک حدیث میں مسلم میں بھی درج ہے کہ جناب رسول اللہ فرمایا قبر میں لیٹا ہوا مردہ آنے والے کی قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے. یعنی بات سننے سے بھی جو کمزور آواز ہے وہ ہوتی پاؤں کے چلنے کی آواز، وہ بہت کم لوگ سن پاتے ہیں جہاں بالکل سناٹا ہو. تو ہمارے بولنے کی آواز، ہماری بات کرنے کی آواز، ہماری سلام کرنے کی آواز تو پہنچتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن اتنی باریکی تک مردے قبر میں سن سکتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ بھی انہیں سنائی دیتی ہے. اور بعض نیک لوگ قبرستان کی حدود تک دیکھتے ہیں. تھوڑے سے جو گناہ گار عام سے مسلمان ہیں ان کی نگاہ قبر کے اندر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ وہ پورے قبرستان میں آنے والے لوگوں، جانوروں، آوازوں سب کو دیکھتے سنتے ہیں. لیکن جو نیکوکار ہیں وہ تو اپنے گھر تک دیکھتے ہیں. اس سے بڑے نیکوکار ساری دنیا کو دیکھتے ہیں. تو وہ شاعر نے نہیں کہا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں مر کر میں مٹی میں مل جاؤں گا. بھائی میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو میں تو بھائی جب نیک لوگ ہیں وہ تو وہاں اتر کے ان کی تو دنیا سارے پردے ہی ہٹ جاتے ہیں، وہ جہاں مرضی جدھر مرضی جا سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس طرح کی نیک ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین.